ڈیئرس السلام علیکم. حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان ڈنڈ. بڑے عرصے کے بعد آپ نے مجھے کسی پولیس افسر کے ساتھ ہنستے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ ہنسی کوئی ایسے ویسی نہیں. آج جب میں ایس ایس پی شکارپور جناب خالد مصطفیٰ کورائی صاحب سے انٹرویو کرنے، ان سے بات چیت کرنے بیٹھا ہوں. آج 16 سپٹمبر 2023 کا دن ہے اور شام کے 7:19 ہونے والے ہیں. اور گزشتہ دن سے اب تک ضلع شکارپور میں 0 کرائم. آج جب میں ایس ایس پی شکارپور جناب خالد مصطفیٰ کورائی صاحب سے بات کرنے لگا ہوں، اس وقت 7:19 ہو رہے ہیں اور 24 گھنٹوں کے دوران ضلع شکارپور میں کرائم 0. ضلع شکارپور وہ ضلع ہے جس میں 24 گھنٹوں کے دوران 24 سے زیادہ کم از کم کرائم ہوا کرتا تھا. کبھی کبھی یہ اعداد و شمار 50 کو بھی ایک گھنٹہ لگتا تھا، لیکن 24 گھنٹوں میں 24 کرائم یہ نارمل سچویشن ہوا کرتی تھی. اس ضلع میں اب 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، کرائم 0 ہے. تو اس لیے مجھے آپ ہنستے دیکھ رہے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو نظام خوشیاں دے گا میرے لوگوں کو اور جو ہمیں تحفظ فراہم کرے گا، اس نظام کی تعریف ہوگی. اور جو افسر اپنے فرائض سے انجام دے گا، خلق خدا کو امن دے گا، سکون دے گا، اس کی تعریف بھی ڈھنکے کی چوٹ پر ہوگی. تو خالد مصطفیٰ کورائی جس نے آتے ہوئے روایتی پولیس افسر کے بجائے وہ عوامی پولیس افسر بن گئے، لوگوں کے ساتھ رل مل گئے، بازاروں میں چل بسے، پولیس کے جوانوں کے ساتھ ملنے جلنے لگے اور یہ کھلا پیغام دیا کہ جو خلق خدا کو تکلیف دے گا میں اس سے لوہی ہاتھوں سے، قانون کے لوہی ہاتھوں سے اس کے ساتھ نمٹوں گا، اور جو خلق خدا کو سکون کے ساتھ رہنے دے گا وہ میرا دوست بھی ہے، یار بھی ہے، بھائی بھی ہے. اور گزشتہ 8 دنوں کی سروسز کے دوران اس نے وہ کر کے دکھایا ہے. آج خلق خدا کو سکون امن دینے والے اور امن امان کی بحالی میں کامیاب ہونے والے شکارپور کے ایس ایس پی جناب خالد مصطفیٰ کورائی صاحب سے کرتے ہیں بات. ان کے جذبات، ایک بار پھر ان کا پیغام، ان کی زبانی. مہربانی سلطان، آپ کی محبتوں اور آپ کے لفظوں کا میں کس طریقے سے تھینکس کروں. اور ہم کبھی دور ہوتے تھے تو سلطان کو سنتے تھے اور دیکھتے تھے. آج سلطان ہمارے سامنے سلطان ہو کے بیٹھا ہوا ہے. مہربانی. میں لاسٹ فرائیڈے کو کوئی 2 بجے میں نے امجد شیخ صاحب سے میں نے چارج لیا تھا. تو میں نے کہا اب کہاں سے میں سٹارٹ کروں. پہلا میرا تھا کہ اسی دن میں جمعے کے دن موٹر سائیکل پہ چڑھ کے میں پریس کلب گیا تاکہ ان کو فیل ہو کہ ایک نیا افسر آیا ہے اور وہ چینج لانا چاہتا ہے کہ اگر ایس ایس پی جس کے پاس سیکورٹی گارڈز اور گن مین اور پروٹوکول ہو، وہ موٹر سائیکل پہ جائے اور جا کے پریس کلب کے دوستوں سے ملے اور اس کے ضلع کی، کیونکہ جو پریس ہے وہ سب سے زیادہ آج کل الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، وہ سب سے زیادہ جو ہے انفارمیشن ڈیولپ کرتی ہے. تو میں نے کہا پہلے ان سے لوں تاکہ فیڈ بیک لوں. بہرحال وہ خود بھی دوست، انہوں نے بڑی مہربانی، انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں. اس کے بعد اوورآل اب میرا 2 چیزوں کے، ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شکارپور کی جوریڈکشن میں جب آدمی ٹریول کرے تو اسے پتہ ہو کہ میں سیف اور سیکیور ہوں، چاہے وہ سکھر سے آ رہا ہو، چاہے وہ جکم آباد سے آ رہا ہو، چاہے وہ لڑکانہ سے آ رہا ہو، چاہے وہ کشمور سے آ رہا ہو، کہیں سے بھی اس ڈسٹرکٹ کی حدود میں
کراس کرے آئے تو بچوں کے ساتھ ہو، فیملی کے ساتھ ہو، اکیلا ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، یا اپنی بارات ہے شادی کے ساتھ آ رہی ہے یا فیملی کے ساتھ جا رہا ہے، اس کو ڈر نہ ہو، اس کو خوف نہ ہو کہ کس ایریا میں جا رہے ہیں. کیونکہ یہ شکارپور میں آیا تو مجھے فیل ہو رہا تھا، اور ابھی بھی ضرورت ہے سلطان یہاں پر، کیونکہ میں نے 0.5 کام کیا ہے، ابھی تو بہت % کام کرنا ہے مجھے، اور ایسا کام کرنا ہے. اور یہ میرا سمپل ایک سیدھا سادہ ایک میسج ہے کہ بھائی جو برادریوں کے جھگڑے ہیں، قبیلوں کے جھگڑے ہیں، مہربانی کر کے وہ نہ کریں، وہ سیز فائر کر دیں. جہاں بات نہیں بن رہی ہے بیچ میں قانون حرکت میں آئے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ آپس میں وہ لوگ بن جائیں، کیونکہ قبائلی جھگڑے جو ہے وہ پھر کرائم کا ہب بن جاتے. لوگ وہاں پر جا کے چھپتے ہیں، پھر موٹر سائیکل چھینتے ہیں، پھر کڈنیپ کرتے ہیں، پھر وہاں پر لوگوں کو رکھتے ہیں، اور پھر وہ جو برادریوں کی چنگے موٹس ہیں پھر وہ ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ سیز فائر ہو، خون ریزی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں نہ لڑے. ان کو سمجھانے کے لیے دونوں پارٹیز کو میں میسج بھی کروں گا، پولیس بھی بھیجوں گا. جو لوگ ہیں وہ سرنڈر ہوں، اس میں جو لیگلی ہیلپ کی ضرورت ہوگی ہم کریں گے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ یہ جو قبائلی 4-5 جو جھگڑے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے لوگ مرے ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، پراپرٹیز پہ جھگڑے ہیں، دوسرے یہ ختم ہو. دوسرا جو امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قبائلی جھگڑوں کی وجہ سے پھر ایپس کاؤنٹر ہو گئے ہیں، ڈاکو بن گئے ہیں، ہیڈ منی ان کے پر وہ سرنڈر ہو جائے. ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، صرف وہ قانون کو فیس کریں. ان کے پر کوئی جھوٹا کیس نہیں ہوگا. ہمیں نہ ہیڈ منی کی ضرورت ہے. ہاں ہیڈ منی ہے تو ٹھیک ہے، وہ سرنڈر ہوگا تو سرنڈر پیش کیا جائے گا. اور اگر ان کے اوپر کوئی جھوٹے پرانے کو پولیس کی طرف سے کیسز ہیں تو وہ اس میں بھی انکوائریاں ہوں گی، ناجائزی نہیں ہوگی. سیدھا سمپل سا ایک فارمولہ ہے کہ جو سرنڈر ہونا چاہتا ہے اور کرائم کی دنیا سے توبہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو لیگلی کور دینا چاہتے ہیں. وہ آئیں. ہمارے پاس بھی ڈر لگتا ہے کورٹوں میں جائیں، ادھر جا کے کورٹوں میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. باقی رہ گیا میرے ایریا میں یہ سیدھا کھلایا میسج ہے کرمنلز کے لیے. شکارپور کے عوام کو تنگ کرو گے تو پھر میں آپ کو یہاں پر رہنے نہیں دوں گا. پھر آپ سمجھیں کہ پھر آپ توبہ کریں گے کہ کرمنلز کے ساتھ کیسے نپٹا جاتا ہے. پھر وہ سارے وہ حربے استعمال کروں گا جس میں آپ لوگوں کی اللہ کی زمین تنگ ہو جائے گی. جب آپ اللہ کی مخلوق کو تنگ کریں گے تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، پھر وہ بے آواز لاٹھی ایسے برسے گی آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. دوبارہ کہتا ہوں کہ سرنڈر ہو جاؤ اور اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں کرو. جہاں تنگ کرو گے وہاں تنگ ہوگے. خالد مصطفیٰ صاحب، جب آپ ایس پی شکارپور کے لیے نامزد ہوئے، آپ کی فیلنگ کیا تھی؟ آپ کو چیلنجز کیا تھے؟ 8 دنوں کے اندر 0 کرائم، ایک سکسیس کیسے ہوا؟ میں جہاد کرنے آیا ہوں خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے. بس لوگوں کی دعائیں ہیں اور مجھے دعا کی ضرورت ہے. میں اس غریب کا وکیل ہوں جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. میں اس غریب کا وکیل ہوں جس کی موٹر سائیکل چھن جاتی ہے، میں اس کا وکیل ہوں. جس کی جگہ پہ قبضہ ہو جاتا ہے میں اس کا وکیل ہوں. جو بچہ بڑا کڈنیپ ہو جاتا ہے میں اس کا وکیل ہوں. اور اللہ نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا ہے. میں اس جہاد کو دعا کریں کہ اس جہاد میں کامیاب ہوں. خالد مصطفیٰ صاحب، آپ نے جو پیغام دیا، ایک تو جن کو ڈاکو بنایا گیا ہے یا جو ڈاکو ہیں سرنڈر کریں. لوگوں کا ایک تو پولیس پہ فیتھ نہیں ہے، اس بھروسے کو آپ کیسے بحال کریں گے؟ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو قبیلائی جھگڑے ہیں ان کے لیے آپ نے پیغام دیا کہ وہ یا سیز فائر کریں یا صلح بندی کے لیے تیار ہو جائیں. اگر کوئی صلح بندی بھی نہیں کرتا، فائر بندی بھی نہیں کرتا، تو ان کو آپ کس طرح ٹریٹ کریں گے؟ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ ہے. جس کو محبت کی زبان سمجھ نہیں آتی ہے اس کو پولیس کے قانون کی زبان سمجھائیں گے. خالد مصطفیٰ کورائی، SSP شکارپور. 8 دنوں کی کارکردگی، 0 کرائم. کریڈٹ گوز تو SSP شکارپور خالد مصطفیٰ کورائی. ان افسروں کے لیے پیغام ہے، ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو کہتے ہیں کہ سلطان صرف تنقید کرتا ہے،
जब कोई DIG अली शेर जखरानी ऑनेस्टी ईमानदारी की दुनिया में बढ़ चढ़ कर रोल अदा करता है तो हम उसको सलूट करने से भी जाते हैं। अगर कोई SSP शिकारपुर, क्राइम का मरकज़ शिकारपुर, वहाँ पर 8 दिनों के अंदर 0 क्राइम करता है तो हम ऑन द रिकॉर्ड उसको सलूट पेश करते हैं, क्योंकि हमारी जंग सिर्फ क्राइम से है, वो क्रिमिनल की सरपरस्तों से है या उनके यारों से जो हमारे वतन की खिदमत करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ के लिए काम करते हैं, अपनी वर्दी की लाज रखते हैं। हम उनसे इज़हार अकीदत, इज़हार मोहब्बत करते हैं, कोई डर नहीं। उसके साथ साथ मैं क्रेडिट दूंगा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को और वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब को, जिन्होंने सिंध के अंदर पाक फौज और रेंजर्स के ज़रिए क्रिमिनल्स, उनके सरपरस्तों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का फैसला किया। सिंध के अंदर रेंजर्स को, पाक फौज को मूव किया है। और मैं क्रेडिट दूंगा सिंध के नए IG रफ़त मुख्तार साहब को और सिंध काबीना को, जिन्होंने फैसला किया आर्मी चीफ के उस विजन की रोशनी में, सरफराज भुट्टी के उस विजन की रोशनी में, वफाकी हुकूमत के उस विजन की रोशनी में कि सिंध से डाकू राज का ख़ात्मा करना है। और उनने अप्रूवल दी, मंजूरी दी कि सिंध के अंदर डाकू राज के ख़ात्मे के लिए, उनके सरपरस्तों के ख़ात्मे के लिए रेंजर्स और पाक फौज सिंध पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन करेगी। और आज उन फैसलों की रोशनी में शिकारपुर में सिंध पुलिस खुद मुख्तार बन चुकी है। IG सिंध से लेकर शिकारपुर के SSP तक। जब पुलिस खुद मुख्तार है और SSPs इंडिपेंडेंट बगैर किसी सिफारिश के लगाए गए हैं, तो क्राइम के मरकज शिकारपुर में 8 दिनों के अंदर 0 क्राइम, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, 0 क्राइम। तो फिर हम भी खुश हैं। हम जब व्लॉग बनाएंगे हंसकर बनाएंगे और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, और जो हमें अमन देंगे, सिंध को अमन देंगे, वतन अजीज पाकिस्तान के लोगों को अमन देंगे, तो फिर हम उस सिस्टम को सलाम पेश करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे जिससे हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इसलिए करप्ट माफिया के लिए, उनके सरपरस्तों के लिए पैगाम है, तुम भी खिदमत खल्क करो, अपनी वर्दी की लाज रखो, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करो और वतन अजीज़ पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करो। आपकी तारीफ़ होगी जिस तरह आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ हो रही है, सरफराज भुट्टी साहब की तारीफ़ हो रही है, वफाकी हुकूमत की तारीफ़ हो रही है, सिंध हुकूमत की तारीफ़ हो रही है, IG सिंध जनाब रफ़त मुख्तार साहब की तारीफ़ हो रही है, और SSP शिकारपुर खालिद मुस्तफ़ा कोराई की तारीफ़ हो रही है, पूरे निज़ाम की तारीफ़ हो रही है। सिर्फ शिकारपुर में नहीं, सिंध भर में क्राइम 0 की तरफ जा रहा है। जो लोग हमें अमन देंगे, यकीन हम उनको सलूट भी करेंगे, तारीफ़ भी करेंगे, जिन्होंने सूफियों की धरती, लतीफ़ की धरती, प्यार की धरती सिंध को जहन्नम बनाया था। उन पर तनकीद किया था, उन पे गुस्सा किया था, उनको हमने ललकारा था। वो ललकार के मुस्तहिक थे, वो नफरत के मुस्तहिक थे, और जो हमें अमन दे रहे हैं उनके लिए लव यू। सो सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, रेंजर जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पैदाबाद। थैंक यू डियर्स, थैंक यू।